بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کافر کا تھوکنا اور آپ کا اس کے قتل سے باز رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے شیر تھے، ان کا فعال نفسیات سے پاک تھا۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن ضد میں آیا تو آپ تلوار سونٹ کر جھپٹے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ پر نور پر جو ہر نبی و ولی کا فخر تھے تھوک دیا۔ اس نے ایسے چہرے پر تھوکا کہ اگر چاند بھی مقابل آئے تو اس کے سامنے سجدہ بھی جا لائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا غصہ پی گئے اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے۔ وہ پہلوان آپ کی اس حرکت سے حیران ہو گیا کہ بلا عفو اور رحم کا یہ کیا محل تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھ پر ابھی تو شمشیر آبدار کھینچی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کر مجھے چھوڑ دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے بعد بھی مقابلے سے ہٹ گئے؟ آپ نے فرمایا، میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں، کیونکہ خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، خدا کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ غضب و غصہ بادشاہوں کا حکمران اور ہمارا غلام ہے، اس لیے غضب و غصے پر میں نے زین و لگام لگا لی ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب و غصے کی گردن مار دی ہے، اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا کہ ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے کہ ایسی سنگین خطا مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہوگی تو میں خدا کے مقابلے میں حیلہ کیوں تراشوں؟ اسی طرح میں دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے ذلت ہے۔ پھر حضرت امیر المؤمنین نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جب کہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری نیت کی غرض و غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ خدا کے کام میں دوسرے کی شرکت جائز نہیں۔ خدا کے نقش کو خدا کے حکم سے ہی توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس نے زنار توڑ ڈالی اور کہا کہ ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا، میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کے نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ میں اس شمع کی خسرت والے چراغ کا غلام ہوں کہ جس سے تیرے چراغ نے روشن پائی ہے، میں اس دریائے نور کی موج کا غلام ہوں جو ایسے ایسے موتی باہر لاتی ہے، لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سر بلند پایا۔ القصہ، اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ وار دین اسلام قبول کیا، لہٰذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز بلکہ فتح و کامرانی میں 100 لشکروں پر فائق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔